ان دو جنگوں میں عدم شرکت کا عذر والد کی اطاعت تھی، جنہوں نے جابر کو اپنے بڑے کنبے کی سرپرستی سونپی تھی۔ تاہم بعض روایات میں انہیں بدری کہا گیا ہے اور انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ میں جنگ بدر میں عابر ثانی پر مامور تھا۔ جن غزوات میں جابر نے شرکت کی ہے ان کی تعداد مختلف منابع نے مختلف بتائی ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 27 غزوات میں سے 19 میں شریک رہے ہیں۔ جابر نے بعض سرایا میں بھی شرکت کی ہے اور ان سرایا کی روایات بھی نقل کی ہے۔ غزوہ حمر الاسد غزوہ حمر الاسد جو سن 4 ہجری اور غزوہ احد کے بعد واقع ہوا اور یہ جابر کا پہلا جنگی تجربہ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر احد کے شرکاء کے سوا کسی کو بھی حمر الاسد میں شرکت کی اجازت نہ تھی۔ تاہم جابر غزوہ احد میں شریک نہ ہونے کے باوجود اس جنگ میں شریک ہوئے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں ان کی عدم شرکت کا عذر قبول فرمایا تھا۔ جنگوں میں جابر کا کردار۔ ماضی اور جنگوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں جابر کا کردار کچھ زیادہ بڑا نہ تھا۔ وہ ایک نوجوان مومن تھے جو دوسرے مجاہدین کے ہمراہ بعض غزوات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب میں لڑتے تھے اور بعد میں بعض غزوات کے وقائع نگار کا کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطہ۔ بعض روایات کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جابر ابن عبداللہ انصاری کا رابطہ ہمیشہ دوستانہ اور محبت آمیز تھا۔ ایک دفعہ جابر ابن عبداللہ انصاری بیمار پڑ گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے اس وقت تشریف لے گئے جب وہ اپنی تندرستی سے مایوس ہو چکے تھے۔ جابر نے بہنوں کے درمیان اپنے ترکے کی تقسیم کے بارے میں سوالات پوچھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں طویل عمر کی خوشخبری دی اور ان کے سوال کے جواب میں آیت نازل ہوئی جو آیت کلالہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ خلفاء کا زمانہ۔ پہلی خلافت۔ جابر سے خلیفہ اول کے بارے میں کوئی بات نقل نہیں ہوئی ہے۔ وہ شاید ابتدا میں مدینے میں انصار اور مہاجرین کے ہمراہ تھے اور کچھ عرصے بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حامیوں سے جا ملے۔ خلفائے راشدین کے دور میں جابر غالباً علمی اور تعلیمی امور میں مصروف تھے اور سیاسی اور عسکری معاملات سے دوری کرتے تھے۔ انہوں نے اس دور میں صرف ایک عسکری مہم میں شرکت کی جس کا تعلق خلیفہ ثانی کے دور کے آغاز میں اسلامی فتوحات سے تھا۔ جابر نے ایک روایت میں خالد بن ولید کی سرکردگی میں دمشق کے محاصرے کی روایت بیان کی ہے جس میں وہ شریک ہوئے تھے۔